الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج 18 رجب المرجب ہے اور آپ لوگوں نے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ان کی سیرت اور ان کی زندگی، ان کے حالات زندگی پر جو میں نے تبصرہ اور گفتگو کی، آپ لوگوں نے ان کی زندگی سے بہت ساری مواد حاصل کی ہوں گی، اور یقیناً بزرگان دین اولیاء کرام کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے، کیونکہ ہمارا ایمان، عقیدہ، جو کچھ بھی ہے آج انہی بزرگان دین اولیاء کرام کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، انہی کی وجہ سے آج ہمارے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کی بقا ہے، ورنہ تو جس پرفتن ترقی یافتہ دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں کس طریقے سے ابھی ایمانوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی ہے اور شہنشاہ ہندوستان ہے، ان کی دربار بڑی عالی شان ہے، یقیناً ان کا بے پناہ احسان ہے، اور یہ جو چمن آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو مسجدیں آج ویران دیکھ رہے ہیں، مسجدیں آج آباد دیکھ رہے ہیں، مسجدوں سے جو اللہ اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں، آج جو کلمہ توحید کی صدائیں ہمارے کانوں میں گونجتی ہے، یقیناً یہ خانقاہوں اور اللہ کے ولیوں کی دی ہوئی طاقت اور شان ہے۔ جبھی تو شاعر کہتا ہے نگاہ عشق ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ عشق ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ہندوستان کی سرزمین پر آئے اور دین و تبلیغ، راتوں دن ایک کر کے آپ نے دین و تبلیغ کی، اور یقیناً پوری دنیا جانتے ہیں کہ آپ ہندوستان کے اس اکھنڈ علاقے میں آئے جہاں پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی، اور ایسی جگہوں پہ اس سے پہلے بھی مغلوں نے اور غزنویوں نے اپنا سکہ جمانا چاہا لیکن جما نہ سکا، لیکن جسے اللہ تبارک و تعالیٰ، جسے اللہ کے محبوب اپنا نائب بنا کر ہندوستان بھیجے، بھلا اسے کون تیر اور کون تلوار اسے ڈرا سکے۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اخلاق کی وہ تلواریں لوگوں کے سامنے پیش کی کہ جب آپ نے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت و تبلیغ کو فروغ دینا شروع کیا تو لوگ ہلکا بگوش کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ نگاہ عشق ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج میں خاص آپ کے سامنے
حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی پہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، کیونکہ پوری دنیا سنیت 22 رجب المرجب کو کنڈے کی فاتحہ مناتے ہیں، اور اصل اس کی تاریخ کیا ہے اس کو بھی میں سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے اتنا بتا دینا چاہوں گا کہ آپ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے بیٹے ہیں، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، اور شہیدان کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرپوتے ہیں، یعنی حضرت امام زین العابدین کے پوتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرپوتے کا نام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی تھے، آپ اپنے وقت کے مستجاب الدعوات تھے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جائے۔ تو اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے امام آپ اپنے وقت کے تھے، اور اہل بیت کے 6ویں امام تھے آپ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے 6ٹھے امام کا نام ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ پوری دنیا جب رجب المرجب کا مہینہ آتا ہے تو 15 رجب یا 22 رجب کو آپ کی کنڈے کی نیاز مشہور ہے، جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں بڑی عقیدت اور محبت سے دلاتے ہیں۔ یہ بھی آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ 22 کی کیا ہے یہ حقیقت اور 15 کی کیا حقیقت ہے، اور آپ کو صادق کیوں کہا جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے صادق کیوں کہا جاتا ہے؟ صادق کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑے سچے۔ کوئی انسان اگر اپنے ایمان، عمل، عقیدے، بات، لفظ، زبان سے سچا ہو، ہر اعتبار سے وہ انسان سچا ہو، سر سے لے کر پیر تک سراپا سچا ہو، تب اس انسان کو صادق کا لقب دیا جاتا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تھے، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں جو کہہ دیتے تھے اسے قبول اللہ کر لیتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی لیے آپ کو صادق بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے آپ کو صادق بھی کہا جاتا ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس شخصیت کا نام ہے جسے جنت بیچنے کی اجازت اللہ کے ہاں سے تھی، جسے جنت بیچنے کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے تھی۔ اب سوچ سکتے ہیں جنت یہ عام انسانوں کی پراپرٹی ہے جو بیچ ڈالے کوئی؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پڑوسی آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت مجھے اپنا مکان بیچنا ہے، میں اپنا مکان بیچنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ وہ مکان ہمیں بیچ دوں، میں خرید لیتا ہوں۔ تو آپ کا جو پڑوسی تھا وہ کہنے لگے کہ آپ اس کی قیمت کیا دیں گے؟ آپ جو اس مکان کی قیمت کیا دیں گے؟ اللہ غنی قربان جائے میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ مکان اگر تم مجھے دو گے، اگر میرے پاس بیچو گے تو اس مکان کے بدلے میں تجھے جنت میں محل دوں گا، اس مکان کے بدلے میں تجھے جنت میں گھر دوں گا۔ وہ شخص کہتا ہے دستاویز تو تیار کرنی ہوگی نا، جیسے ہم اور آپ کوئی مکان یا کوئی سودا کرتے ہیں، پلاٹ خریدتے ہیں تو اس کے لیے دستاویز یعنی کاغذ تیار کرتے ہیں نا کہ یہ خریداری فلاں کے نام ہوئی، فلاں کے نام ہوئی۔ تو اب وہ مکان مالک کہتا ہے کہ حضرت کچھ تو دستاویز تیار کرنی ہوگی۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بولو کیا تیار کرنی ہے؟ وہ مکان مالک کہتا ہے حضرت اس کاغذ میں آپ لکھ دیں کہ میں نے آپ کے پاس مکان بیچا ہے اور آپ نے جنت اس کے عوض میں جنت ہمیں دی ہے۔
حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے لیے اور خط لکھ دیے کہ اس سے میں نے یہ مکان خریدا، اس کے بدلے میں اس کو میں نے جنت میں محل دیا۔ اب وقت آ گیا حج کا ایام آ گیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کے لیے چلے گئے، اور ادھر اس شخص کی طبیعت علیل ہو گئی۔ کس کی؟ جس نے مکان بیچا تھا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس کی طبیعت جو تو خراب ہو گئی۔ جب اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، بگڑنے لگی، تو اپنے اولادوں کو وصیت کی کہ یہ جو کاغذ کا پرچہ ہے، کاغذ کا جو ٹکڑا ہے، اگر میں مر جاؤں تو اس کو کفن میں ڈال دینا میرے ساتھ، کیونکہ وہی تو پراپرٹی ہے، میں دکھاؤں گا تب تو ہمیں جنت ملے گی، یہ تو جنت کیسے ملے گی ہمیں؟ تو ہمیں تو ثبوت رکھنا پڑے گا۔ اتفاق سے ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو ان کے وصیت کے مطابق ان کے اولادوں نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اس کے کفن کے اندر رکھ کر کے اس کو دفن کر دیا۔ جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے حج کر کے واپس آئے تو ان کے اولادوں کی نیت بدل گئی۔ ان کے وارثین جو تھے، ان کے جو اولاد تھے، ان کی نیتیں بدل گئی اور کہنے لگے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہ آپ نے میرا مکان لے لیا ہے، آپ نے میرا مکان قبضہ کر لیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے اس مکان کو خریدا ہے، میں نے قبضہ کہاں سے کیا؟ کہنے لگے پھر آپ نے کتنی قیمت میں خریدے؟ انہوں نے کہا جس نے بیچا اس سے جا کے پوچھ، ظاہر سی بات ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جس نے بیچا ہے اس سے جا کر کے پوچھ کہ کتنے میں بیچا ہے؟ کہنے لگے وہ تو ہے نہیں دنیا میں، وہ تو مر چکے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہنے لگے کہ ان کا انتقال ہو گیا؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس مکان کے بدلے میں نے اس کو جنت میں محل دیا ہے، جنت کے محل کے عوض میں اس نے یہ مکان بیچا میرے پاس۔ اب ان کے اولاد جو تھے کہنے لگے یہ بھی کوئی بات ہوئی کیا؟ یہ کوئی خریداری ہوتی ہے کہ اس نے مکان دیا، آپ اس کو جنت میں محل دے دیے؟ یہ کوئی ماننے کی بات ہے؟ کہنے لگے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں، اب جا کے انہیں سے پوچھ جس نے میرے پاس بیچا ہے۔ کہنے لگے وہ تو مر چکے۔ کہنے لگے جاؤ پھر بھی اس کے قبر پہ۔ با اختلاف روایت ان کے قبر پہ گیا۔ ایک روایت میں آتا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے گئے، اور جانے کے بعد کیا دیکھتے کہ اس کے قبر کے اوپر جو ہے تو ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اور اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے اپنے وعدے کے مطابق یہ مکان بیچ چکا ہوں، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وعدے کے مطابق مجھے جنت میں محل مل چکا ہے۔ میں جو یہ مکان بیچا ہوں وعدے کے مطابق جو ہے مجھے جنت میں محل مل چکا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ان شخصیت کا نام ہے جس کو جنت بیچنے کی اجازت تھی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو اور یہ واقعہ میں آپ کے سامنے بیان نہ کروں تو گویا کہ بات ادھوری رہ جائے گی۔ آپ کے زمانے میں جو خلیفہ تھا، آپ کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، ان کا نام تھا منصور، یعنی خلیفہ منصور ان کا نام تھا۔ منصور کی خواہش یہ تھی کہ ہمارے دربار میں بڑے بڑے لوگ آئیں، علماء، فقہاء، سب لوگ ہمارے دربار میں آئے اور آگے پیچھے ہماری کریں اور ہم ان کی خدمت کریں۔ ان کی یہ دلی خواہش تھی کہ ہم ان کی خدمت کریں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کئی مرتبہ جو ہے تو خط بھیجا ہے، یعنی دعوت نامہ بھیجا، آپ نہیں آئے۔ جب آپ ان کے گھر میں تشریف نہیں لائے تو ایک مرتبہ اس نے اپنی توہین محسوس کی، یہ تو ہمارے لیے توہین ہے، ہماری جو ہے تو گستاخی کر رہے ہیں، ہماری دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے وزیر کو بلایا، خلیفہ منصور نے، اور اپنے وزیر کو بلا کر کہنے لگا کہ میں امام جعفر صادق کو دعوت دیتا ہوں، وہ ہماری دعوت قبول نہیں کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے توہین اور بے عزتی ہے۔ آج میں ان کو پھر کل دعوت نامہ بھیجوں گا، اگر وہ آتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں آتے ہیں تو ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ ان کے سر قلم کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، ان کے سر قلم کر دیا جائے۔ وزیر نے کہا کہ وہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ دنیا سے کنارہ کش ہو کر اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، آپ اسے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ بادشاہ تھا، کہنے لگا کہ تم ہم سے آگے بڑھو گے؟
تم ہماری بات نہیں مانو گے؟ کہنے لگے نہیں میں تو آپ کی مانوں گا حضور، لیکن ہمارا مشورہ ہے، کیوں تو اللہ کا نیک بندہ ہے، دنیا سے کنارہ کش ہو کر اللہ کی سزائیں لگا رہا ہے، کاہے آپ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، اس کو میں دعوت بھیجوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، بات ہو گئی۔ دوسرے دن اس کو دعوت، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت بھیج دیا گیا۔ جب دعوت نامہ آپ کے پاس بھیجا گیا اور ادھر رات میں فوجیوں کو بلا کر کے یہ منصوبہ کیا کہ اگر وہ ہماری دعوت قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر قبول نہیں کیے تو وہیں قتل کر دینا، اور اگر دعوت قبول کر کے وہ ہمارے دربار میں آ بھی جاتے ہیں تو تم ہر دروازے پر جو ہے ننگی تلوار لے کر کے کھڑے رہنا، ہر دروازے پر ننگی تلواریں لے کر کے کھڑے رہنا۔ وہ جب آئیں گے میں ان سے گفتگو کروں گا، بات چیت کروں گا، اور اس کو میں اپنی باتوں میں الجھاتے اس کو جذبے میں لانے کی کوشش کروں گا، اور جب وہ جذبے میں آئے گا تو ہماری خلاف باتیں کرے گا، اور جب وہ ہماری خلاف باتیں کرے گا تو میں اپنے سروں کے تاج کو نیچے رکھوں گا، تم سمجھ جانا ہمارا اشارہ، اور ان کے سر کو قلم کر دینا۔ عزیزان ملت اسلام یا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے خلیفہ منصور کی بارگاہ میں۔ آنے کے بعد خلیفہ منصور اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، اکڑ کر کے بیٹھا ہوا تھا، یعنی متکبرانہ بیٹھا ہوا تھا کہ اب تو وہ آیا میرے دربار میں۔ لیکن جیسے ہی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ دربار میں داخل ہوئے، وہ اپنے تخت سے اتر کے نیچے آ گیا۔ آنے کے بعد آپ کے قدموں میں گر پڑا، اس کے بعد کہنے لگے حضرت تخت پہ چلیے۔ تخت پہ لے جا گیا، بادشاہ کا شاہی تخت ہوتا ہے، اس تخت پہ بیٹھے۔ بیٹھنے کے بعد باتیں ہوئی بہت ساری، جو بھی باتیں ہوئی خاطر تواضع ہوئی۔ اس کے بعد کہنے لگے حضرت آپ ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلیفہ منصور نے کہا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ اب جو آپ کے فوجی تھے بڑے پریشان تھے، حیران و پریشان تھے کہ انہوں نے تو ہم سے ایسا کر رکھا تھا کہ میں ان کو اپنی بات میں الجھاؤں گا، جب وہ ہماری بات میں آ کر کے جذبے میں آ جائیں گے، ہمارے خلاف باتیں کریں گے، سر قلم کر دینا۔ لیکن یہ تو خود ان کے مطیع اور فرما بردار ہو گئے۔ جب ان سے جا کر کے پوچھا بادشاہ سے کہ ایسا کیا بھائی، کون ایسی بات تھی، آپ نے تو یہ منصوبہ بنایا تھا، تیار کیا تھا، لیکن وہ تو ایسے چلے گئے واپس، آپ نے اشارہ بھی نہیں کیا، آپ نے انہیں الجھایا بھی نہیں اپنی باتوں میں۔ تو خلیفہ منصور نے کہا کہ جب وہ ہمارے دربار میں آئے، جب وہ ہم دروازے پر قدم رکھا تو اس کے آگے آگے جو ہے اژدہا تھا، اس کے آگے آگے اژدہا تھا، اور اژدہا نے اپنا اوپر کا جبڑا جو ہے کرسی پر رکھا تھا اور نیچے کا جبڑا جو تخت پہ رکھا تھا، اور اس نے کہا کہ اگر اللہ کی ولی کی شان میں گستاخی کی، اگر ذرہ برابر بھی تم نے اللہ کی ولی کی شان میں گستاخی کی تو اس جبڑے کے اندر میں تم کو رکھ لوں گا، اس جبڑے میں، یعنی اس جبڑے سے تم کو میں چبا ڈالوں گا۔ تو خلیفہ منصور نے کہا کہ اگر میں ان کی شان میں گستاخی کرتا، اگر میں اپنی باتوں میں الجھاتا اور تم انہیں قتل کر ڈالتے تو جبڑا جو اژدہا جو تھا وہ ہمیں چبا کر رکھ ڈالتا، ہمیں چبا ڈالتا، ہماری دنیا بھی خراب ہوتی، آخرت بھی خراب ہوتا، اسی لیے میں نے یہ کام نہ کیا۔ اور پھر اس میں خلیفہ منصور جو تھا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے مطیع و فرما بردار ہو گئے کہ جس کو مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہندوستان کے بادشاہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھیے گا جو اللہ کے ولی سے محبت کرتے وہ شرک کبھی نہیں کر سکتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ولی کے مزار پہ جاتے ہیں وہ شرک ہے، جانا شرک ہے، نہیں جانا چاہیے، ولی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، اگر بات ایسی ہے تو ہندوستان کے بادشاہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری آپ کو معلوم ہوگی کہ جب آپ ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے تو ہندوستان کی سرحد پر حضور حضرت داتا بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ نے چلہ کیا تھا، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں چلہ کیا تھا، وہ بھی قبر تھے۔ اگر ولی کے قبر میں جانا شرک ہوتا تو حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نہیں جاتے، اور جو کہتے ہیں کہ قبر پہ جانا شرک ہے تو قبر میں جانے والوں نے تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا، اور قبر میں جانے والے جو منکر ہے، جو انکار کرتے انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، کسی کے دھوکے میں مت آئیے گا۔ بارکیف تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنڈی کی نیاز جو ہے تو ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے طریقے سے، اپنے اپنے انداز سے مناتے ہیں، ہر علاقے کا رواج الگ ہے۔ لیکن آپ کو میں بتا دوں اصل تاریخ ان کی جو ہے، ان کی جو وفات کی ہے، آپ جو اس دنیا سے تشریف لے گئے وہ 15 رجب المرجب ہے۔
لیکن 22ویں زیادہ مشہور ہے۔ مشہور اس اعتبار سے ہے کہ 22 کی جو تاریخ ہے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ خاص ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس دن انتقال ہوا، جو کاتب وحی تھے، آپ کا جس دن وصال ہوا تو جو آپ کے مخالفین تھے، جو آپ سے چڑھتے تھے، ان لوگوں نے اپنے گھروں میں چھپ کر کے ایک تہوار کی شکل میں ایک پروگرام بنایا جس کو کنڈے کے نام سے یاد کیا، اور اس میں اس نے کیا کیا، نئے نئے برتنوں کو لایا، جو برتن یعنی استعمال کرے اس کے بعد پھینک دیا جائے، اس برتنوں کو لایا تو جس کو مٹی کا برتن کہا جاتا ہے، تاکہ مٹی کے برتن کم پیسے میں خرید کر کے لائیں اور لانے کے بعد اس پروگرام کو منائیں، پھر بعد میں پھینک دیں۔ لیکن یاد رکھیں شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، چاہے آپ 15 تاریخ کو کنڈے کی فاتحہ کریں، چاہے 10 تاریخ کو کریں، 20 تاریخ کو کریں، 22 تاریخ کو کریں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب دیکھیے 11ویں شریف کے مہینے میں پورے مہینے 11ویں مناتے کہ نہیں مناتے ہیں؟ پورے مہینے 11ویں مناتے، 11 تاریخ کو بھی منائے تو بھی 11ویں کہتے ہیں، 20 کو منائے تو بھی 11ویں کہتے ہیں۔ گویا کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو فاتحہ کرتے، غوث پاک کی نیاز کرتے تو بھی 11ویں کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جس دن چاہیں آپ کنڈے کی فاتحہ کریں، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو یہ نئے برتن کی جو ہے کہ مٹی کے برتن ہی ہونا، یہ جہالت ہے، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے کہ مٹی کے برتن ہی میں فاتحہ ہو اور اس کے لیے کھیر اور پوری ہی ہونی چاہیے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ فاتحہ کے لیے یہ بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے جو ہم فاتحہ کرتے ہیں وہ پاک طیب چیزوں پہ ہونا چاہیے، چاہے وہ جو بھی ہو، اور اس کو کیا کرتے ہیں، گھر کے اندر ہم پکاتے ہیں، اور گھر کے باہر لانے کو ہم اس کو جو ہے تو توہین سمجھتے ہیں کہ گھر کے باہر اس فاتحہ کو نہیں لانا چاہیے۔ تو ایسی بھی کوئی شریعت میں یہ نہیں ہے کہ آپ گھر کے اندر ہی کریں، بلکہ نہیں گھر کے باہر کریں، اندر کریں، جہاں لے جانا چاہیں اس تبرک کو آپ لے کر کے جا سکتے ہیں۔ تو اکثر ہر علاقے کا الگ الگ یہ ہے، جیسے اکثر لوگ 22 تاریخ کو 22 رجب کو جو ہے کنڈے کی فاتحہ کرتے ہیں، تو 22 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کا بھی نام لے لیں آپ، اور جو ہے تو خلیفہ ان کا بھی نام لے لیں، اور بزرگان دین کا بھی نام لے لیں، کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ تو آپ اپنے اپنے اعتبار سے کنڈے کی فاتحہ کریں۔ کنڈے کی فاتحہ کی جو تاریخ ہے، جو ہم اپنے جو علاقے کے اعتبار سے جو مناتے 22 رجب، اور 22 رجب منگل کے دن آتا ہے، 22 رجب جو ہے منگل کے دن آتا ہے، منگل کے دن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ یاد منائیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جو منع کرتا ہے آپ انہیں بھی بتائیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب اگر ہم اس وقت 22 تاریخ کو 22 رجب کو اگر ہم کنڈے کی فاتحہ کرتے ہیں تو ہم اس نیت سے نہیں کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے جو خلاف تھے ان کی ہم یاد مناتے ہیں، بلکہ ان کی یادیں نہیں مناتے، ہم حضرت امام جعفر صادق کی یاد مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بیان کرنے میں، آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی یا لغزش ہو گئی ہو تو میں سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے کو تکلیف نہ ہو، اور جو حضرات سنت ادا نہیں کو سنت ادا کر لیجیے۔